ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، سی بلاک الہاس نگر کی اس مسجد میں تقریباً 4 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ موضوع ہے دور حاضر کے فتنے اور ان سے بچنے کا طریقہ۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ فتنہ کہتے کس کو؟ فتنہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے اور عربی زبان میں فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو۔ شریعت کی روشنی میں فتنہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کی اچھی اور بری حالت واضح ہو جائے، انسان اپنے دین کو لے کر کے کتنا سینسٹیو ہے، انسان کے اندر ایمان کتنا ہے، انسان کے اندر تقوی کتنا ہے، انسان کے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے، یہ پرکھنے کے لیے فتنہ جو ہوتا ہے وہ ایک پیرامیٹر کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ فتنوں میں ثابت قدم رہ گئے تو اسی کے حساب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر دین اور ایمان کتنا ہے۔ یہ جو دور اس وقت ہم اور آپ جس دور میں سانس لے رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں آپ نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ قیامت کے پہلے کا جو دور ہوگا اس میں فتنے بہت زیادہ ہوں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ حدیث آپ اٹھائیے جس میں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کے ٹیلے کے اوپر چڑھتے ہیں، مدینہ کے ٹیلے کے اوپر چڑھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اترون ما ارا، اے میرے صحابہ کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انی ارى الفتن خلال بیوتکم کمواطئ القطر،
اے میرے صحابہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے بارش کے قطرے تمہارے گھر کے اندر آ جاتے ہیں، اس طریقے سے تمہارے گھروں کے اندر طرح طرح کے فتنے آ جائیں گے، طرح طرح کی خرابیاں آ جائیں گی، دین سے دور کرنے والی بہت ساری چیزیں تمہارے گھروں کے اندر پلٹنے لگیں گی۔ بارش ہو رہی ہو، زوردار بارش ہو رہی ہو تو کھڑکی دروازے بند کر دے، تب بھی کچھ نہ کچھ بوچھار اندر آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے مثال بھی دی، تو بارش کی مثال دی کہ جس طریقے سے بارش تمہارے گھروں کے اندر چلی آ رہی ہے، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ تمہارے گھروں میں پنپتے ہیں۔ ایک اور حدیث کو دیکھیے، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، اے میری امت کے لوگوں، تم عمل کے معاملے میں جلدی کرو، عمل کے معاملے میں سبقت کرو، آگے بڑھو، نیکی کرنے کے معاملے میں تم پیچھے نہ رہو، اس سے پہلے کہ فتنوں کا دور آ جائے، اور اتنے فتنے آ جائیں كقطع الليل المظلم، جیسے اندھیری رات ہو، اور اندھیری رات میں آسمان کے اوپر جب آپ نظر ڈالے تو صرف آپ کو اندھیرے ہی اندھیرے نظر آ رہے ہو، روشنی کا کوئی سرا آپ کو نظر نہ آ رہا ہو۔ اے میری امت کے لوگوں، ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب تم اتنے فتنے دیکھو گے کہ كقطع الليل المظلم، جیسے اندھیری رات میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، صبح کوئی انسان مسلمان ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے اس کا دین بدل جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا۔ شام کو ایک انسان مسلمان ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے اس کا دین اور ایمان پلٹ جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے، دنیا کی تھوڑی سی دولت کے بدلے انسان اپنے دین کا سودا کر لے گا۔ اس کی نظر میں دین اتنا حقیر ہو جائے گا، دین اتنا معمولی ہو جائے گا کہ وہ اپنے دین کو بیچ ڈالے گا، اپنے دین کا سودا کر دے گا۔ اور وہ دور آج میرے بھائی ہمارا، پوری اسلامی تاریخ میں یہ دور ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ہماری مسلمان بہنوں کو محبت اور عشق کے جھانسے میں کوئی مبتلا کر کے ان سے ان کے ایمان کا سودا کرے۔ اور اب تو حالات یہ ہے، میرے پاس پرسوں ایک واٹس ایپ آیا، آپ کے ممبئی سے بہت زیادہ دور نہیں ہے، ناگپور میں مسلمان لڑکی ہے، باپ کا نام بھی میں لے رہا ہوں حبیب، باپ کا نام حبیب ہے، لڑکی کا نام صوفیہ ہے، اور شادی کا کارڈ چھپ رہا ہے، اور باقاعدہ غیر مسلموں کے طرز پر اوپر باقاعدہ ان کے جو مذہبی کلمات ہوتے ہیں غیر مسلموں کے، ہمارے ہندو بھائیوں کے، اس کارڈ کے اوپر وہ چھپا ہے، نیچے دلہن کی جگہ صوفیہ بانو لکھا ہے اور دلہے کی جگہ منوہر نام لکھا ہے۔ اور یعنی انوائٹ کرنے والوں میں لڑکی کے باپ کا نام بھی لکھا ہے، یعنی لڑکی کا باپ راضی ہے کہ میری بیٹی منوہر کے ساتھ ودا ہو رہی ہے۔ یہ حالات دن بدن سنگین ہو رہے ہیں۔ دین اور ایمان کا سودا، ہم نے وہ نیوز بھی دیکھی، اتر پردیش کے کسی علاقے میں راشن کارڈ بنانے کے لیے لوگوں نے اپنا مذہب تبدیل کر دیا، اسلام چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے، سرکاری اسکیموں کا فائدہ اٹھانے کے لیے ان کی گھر واپسی کرا۔ ان حالات میں ہمیں اور آپ کو بہت ضروری ہے کہ ہم فتنوں کو جانیں اور فتنوں سے ہم کیسے بچیں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع پر آئیں، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فتنے کیوں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں آزماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 1 اور 2 میں۔ الف لام میم احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ جب یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے بس اتنا کہہ دینا کافی ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، جب تم نے اپنی زبان سے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے تو اب یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ اے لوگوں، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم نے ایمان کا دعویٰ کر دیا تو بس دعویٰ کر لینا کافی ہے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، یقیناً تمہیں آزمایا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، تم سے پہلے کی جو قومیں آئیں، تم سے پہلے کے جو ایمان والے آئے، ہم نے ان کو بھی آزمایا ہے۔
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ یہ آزمائش اس لیے ڈالتا ہے، یہ فتنے اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو، اپنے سچے بندوں کو جھوٹے بندوں سے الگ کر دے، سچے اور جھوٹے کا امتیاز ہو جائے، کھرے اور کھوٹے الگ ہو جائیں، جو صحیح اور غلط ہیں وہ الگ الگ ہو جائیں۔ کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے اللہ یہ فتنے، ان فتنوں کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ یہ فتنے جو آتے ہیں یہ ہمارے ایمان کی آزمائش بن کے آتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، اللہ تعالیٰ خیر کے ذریعے بھی آزماتا ہے اور شر کے ذریعے بھی آزماتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ بھوکا رکھ کر کے آپ کی آزمائش لیتا ہے، اور کبھی ضرورت سے زیادہ آپ کے گھر میں کھانا اور آسودگی آ جاتی ہے، اس کے ذریعے اللہ آزماتا ہے۔ کبھی جھوپڑی میں رہنے والے غریب کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور کبھی محلوں میں رہنے والے اور پتی کو بھی اللہ آزماتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ میرے بندو، ہم تمہیں شر کے ذریعے بھی آزمائیں گے اور خیر کے ذریعے بھی آزمائیں گے، آسانی کے ذریعے بھی آزمائیں گے اور تنگ دستی کے ذریعے بھی آزمائیں گے، غربت کے ذریعے بھی آزمائیں گے اور آسائش کے ذریعے بھی آزمائیں گے۔ ہم خیر اور شر دونوں طریقے سے آزمائیں گے۔ تو فتنے دونوں ٹائپ کے ہوں، بلکہ اگر غور کیا جائے تو شر سے زیادہ خطرناک فتنہ وہ ہوتا ہے جو خیر کی شکل میں آتا ہے۔ انسان بھوکا ہے، اس کا امتحان ہو سکتا ہے، انسان غریب ہے، اس کا امتحان ہو سکتا ہے، مگر انسان جب دولت کما لے تو تب اس کا جو امتحان ہوتا ہے وہ زیادہ کٹھن ہوتا ہے۔ پریشانی میں جو امتحان ہوتا ہے وہ اتنا کٹھن نہیں ہوتا جتنا آسانی میں ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے نکلے، بھوکے پیاسے تھے آپ۔ حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی، دوپہر کا ٹائم تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر نے صاف صاف بول دیا، یا رسول اللہ، اس کھڑی دوپہر میں اگر گھر سے کسی چیز نے نکالا ہے الجوع، تو اے اللہ کے نبی بھوک نے نکالا ہے، بھوک سے بے حال ہو کے نکلا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر بھی نکلے۔ ان دونوں نے حضرت عمر سے سوال کیا، تم کیوں نکلے؟ حضرت عمر نے بھی جواب دیا کہ میں بھوک سے بے حال ہو کر کے نکلا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی اور ابو بکر اور عمر، یہ تینوں بزرگ ہستیاں، ایک تو اللہ کے پیارے نبی ہیں، اور دو ہستیاں وہ ہیں جو صحابہ میں ٹاپ دو ہستیاں ہیں، ٹاپ کی دو ہستیاں ہیں۔ یہ تینوں لوگ بھوک سے بے حال ہو کے گھر سے نکل رہے ہیں۔ اب کہاں جائیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے وہ صحابی ہیں کہ پیارے نبی جب مدینہ میں گئے تھے تو انہی کے گھر میں مہمان تھا۔ اللہ کے پیارے نبی اکثر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر جاتے تھے اور یہ کچھ مہمان نوازی کرتے تھے، کچھ خاطر تواضع کرتے تھے اللہ کے نبی کی۔ یہ تینوں ہستیاں حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچتی ہیں۔ ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ ان کا استقبال کرتی ہیں، اور اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری اپنے کھجوروں کے باغ سے کھجوریں لاتے ہیں، اپنی بکری ذبح کرتے ہیں، گوشت بھون کر کے لاتے ہیں، روٹی بناتے ہیں، اور یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ تینوں شوق سے کھجوریں کھا رہے ہیں اور گوشت کھا رہے ہیں اور دنیا کی لذتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ بھوک سے بے حال ہو کر کے نکلے ہیں اور ابھی اللہ نے اتنا نواز دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ منظر دیکھ کر کے اللہ کے نبی کے چہرے پر خوشی آ جاتی، آپ کی آنکھوں میں چمک آ جاتی، مگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیوں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اے عمر، ابھی ہم لوگ گھر سے نکلے تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، بے حال ہو کے گھر سے نکلے تھے، اور ابھی دیکھو اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ یہ طرح طرح کی کھجوریں ہمارے سامنے ہیں، یہ تازہ تازہ گوشت ہمارے سامنے ہے، یہ غذا ہمارے سامنے ہے۔ یہی وہ نعمتیں ہیں جن کا حساب ہمیں کل اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ اور اللہ نے قرآن میں اسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ میرے بندو تم سے قیامت کے دن ان نعمتوں کا سوال کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، نعمتیں بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا امتحان بنتی ہیں، ہمیں اور آپ کو اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ اب آئیے دور حاضر کی اگر ہم فتنوں کی بات کریں تو سب سے خطرناک فتنہ اور سب سے بڑا جو فتنہ ہے، علامہ ابن تیمیہ نے کہیں لکھا ہے کہ اس امت کے لیے سب سے خطرناک دو ٹائپ کے فتنے ہوں گے۔ ایک ہوگا شبہات کا فتنہ اور ایک ہوگا شہوات کا فتنہ۔ شبہات کا فتنہ
اللہ کے بارے میں لوگ ڈاؤٹ کرنے لگیں گے، رسول کے بارے میں ڈاؤٹ کرنے لگیں گے، عذاب قبر کا لوگ انکار کریں گے، صحابہ پر انگلیاں اٹھائیں گے، قرآن کی اپنی منمانی تفسیر کریں گے۔ یہ سب سے خطرناک فتنہ ہوگا جو دین کے اندر شک اور شبہے کا فتنہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا یزال الناس یتساءلون، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے طرح طرح کے سوالات کریں گے، حتی یقالو، یہاں تک کہ لوگ کہیں گے خلق اللہ کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، فمن خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ سوال کرتے کرتے سوالوں کی کوئی اینڈ نہیں ہوگا، اور سوال یہاں جا کے ختم ہوں گے کہ جب ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سب سے خطرناک فتنہ ہے کہ آپ اپنے دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائیں۔ آج ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ایسی ہے۔ ابھی کل دربھنگا بہار میں تھا، وہاں ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، مجھے ان کے چچا نے کہا کہ تھوڑا سا آپ اس نوجوان کو سمجھا دیجئے۔ انہوں نے کہا یہ ایک ٹائم کی نماز تو چھوڑیے، جمعہ کی نماز ہے، یہ اللہ کو نہیں مانتا، یہ اللہ کو نہیں مانتا۔ مجھے اللہ نے جو توفیق دی میں نے بیٹھ کر کے سمجھایا، لیکن آج اس طریقے کے ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں، ماڈرن تعلیم یافتہ، کالجوں اور یونیورسٹیز کے تعلیم یافتہ، جو دین سے اس قدر دور ہیں کہ اپنے رب اور اپنے خالق کو نہ تو جانتے ہیں، نہ 24 گھنٹے میں ان کو یہ توفیق ملتی ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں وہ سجدہ کر سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سب سے خطرناک فتنہ ہے کہ انسان اپنے دین اور ایمان سے محروم ہو جائے۔ ارے ہم غریبوں کے پاس یہی تو سب سے بڑی دولت ہے، ایمان کی دولت۔ ہمارے پاس رہنے کو ڈھنگ کا مکان ہونا ہو، ہمارے پاس پہننے کو اچھے کپڑے ہونا ہو، ہمارے پاس کھانے کو اچھی غذا ہونا ہو، اگر ہمارے پاس یہ ایمان کی دولت ہے، یہ ایمان کی پونجی ہے، تو کل اللہ کی بارگاہ میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ہم نے دنیا میں بڑے پیسے کما لیے، ہم نے بڑا نام کما لیا، ہم نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی، ہم نے کروڑوں کا امپائر کھڑا کر دیا، لیکن اگر کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ پونجی ہمارے پاس نہیں ہے، یہ ایمان ہمارے پاس نہیں ہے، توحید ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ وہ لوگوں جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، کل اللہ کی بارگاہ میں وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں، ان کا زمین بھر کے سونا ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اسی لیے اللہ کے نبی دعائیں کیا کرتے ہیں، لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ تو دنیا کو ایسا نہ بنا دینا کہ میری سب سے بڑی ٹینشن دنیا بن جائے، میں سوچوں تو دنیا کے بارے میں سوچوں، اے اللہ میری سب سے بڑی سوچ تو دنیا کو نہ بنا دینا، ولا مبلغ علمنا، اور اے اللہ تو میرے علم کی انتہا دنیا کو نہ بنا دینا۔ آج بہت سارے ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں، دنیا کی بڑی نالج ہے۔ امام سفیان ثوری نے کہا کہ بعض لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ سونے کا سکہ انگلی پہ رکھ کے ناخن پہ رکھ کے وزن بتا دیں گے، اتنے ماہر ہوتے ہیں، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کا شعور ان کو نہیں ہے، 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان بھی ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اپنے اپنے میدان میں، اپنی اپنی فیلڈ میں بڑے ماہر ہیں، مگر دین کے بارے میں ان کی نالج زیرو ہے، اللہ کے بارے میں ان کو کوئی علم نہیں، رسول کے بارے میں کوئی علم نہیں، دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ دنیا کا تو بڑا علم ہے ان کے پاس، دنیا کی تو بڑی نالج ہے ان کے پاس، لیکن آخرت کے معاملے میں وہ زیرو ہیں، آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ تو اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو دنیا کو ہمارے علم کی انتہا مت بنانا، اور آگے آپ کی دعا میں یہ الفاظ ہوتے تھے، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اے اللہ ہم پر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں، اے اللہ ان پریشانیوں کو ہمارے دین سے مت جوڑ دینا، ہمارے دین پر کوئی آنچ نہ آئے، ہماری آخرت کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے۔ دنیا کی مصیبت آئی میرے بھائی، وہ برداشت کی جا سکتی ہے، وہ سہی جا سکتی ہے، وہ آج ہے کل نہیں ہوگی، مگر اگر ہماری مصیبت آخرت کی بن گئی مصیبت، اور دنیا کی کسی مصیبت میں ہم نے اپنے دین اور ایمان سے ہاتھ دھو دیا،
تو پھر ہم تو برباد ہو جائیں گے. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اور اصل ناکامی آخرت کی ناکامی. تو یہ پہلا اور سب سے بڑا فتنہ ہے کہ انسان اپنے دین اور ایمان سے محروم ہو جائے. اور آج یہ ہو رہا ہے میرے بھائی. ہمارے نوجوان نسل، خاص طور سے ہماری لڑکیوں اور عورتوں کی اگر ہم بات کریں تو ان کے درمیان یہ فتنہ بڑی تیزی سے پنپ رہا ہے. ہم نے اپنی لڑکیوں کو آج دین کی تعلیم کے نام پہ کیا پڑھایا میرے بھائی؟ بہت ہم نے تیر مار لیا، کسی حافظ جی کو لگا دیا، کسی عالم صاحب کو لگا دیا، انہوں نے ہماری بیٹی کو قرآن پڑھا دیا. آپ کی بیٹی نے رٹھو طوطے کی طرح قرآن تو پڑھ لیا، لیکن قرآن میں جو پردے کی آیتیں ہیں ان آیتوں کا مطلب آج تک آپ کی بیٹی نے نہیں سمجھا. قرآن میں اس کو ایک مسلمان عورت کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے یہ آپ کی بیٹی کو کسی نے نہیں بتایا. قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو جو نصیحتیں کی ہیں، جو احکام دیے ہیں، آپ کی بیٹی کو کوئی بتانے والا نہیں. کیا کل قیامت کے دن ہمارا گریبان نہیں پکڑا جائے گا؟ اللہ نہیں پوچھے گا کہ تیری بیٹی اگر مرتد ہوئی، تیری بیٹی غیر کے ساتھ فرار ہوئی، تیری بیٹی نے اپنے دین اور ایمان کا ساتھ چھوڑ دیا، تو نے کیسی تربیت کی تھی اپنی بیٹی کی؟ تو نے کیا تعلیم دی تھی اپنی بیٹی کو کہ تیری بیٹی اپنے دین اور ایمان کی ویلیو کو نہیں سمجھ سکتی؟ اور آج افسوس کی بات ہے، امت کا ایک بڑا طبقہ وہ بھی ہے جس نے اپنی مسجدوں کے دروازے پر عورتوں کے لیے نو انٹری لگا. عورتیں مارکیٹ جائیں چلے گا، شاپنگ مال جائیں چلے گا، سمندر کے کنارے سیر کریں چلے گا، دنیا جہان کی جگہوں پر جائیں چلے گا، مسجد میں آئیں گی تو بہت بڑا بوال ہو جائے گا. آج ہم نے عورتوں کے اوپر مسجد کے دروازے بند کر دیے. اگر ہم نے اپنی عورتوں پر دین کو سیکھنے کے راستے بند کر دیے تو ہمیں یہ شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہماری عورتیں آج دین سے دور ہو رہی ہیں. آج موبائل ہو، انٹرنیٹ ہو، سوشل میڈیا ہو، ٹیلی ویژن ہو، ویب سیریز ہو، یوٹیوب ہو، یہ تمام چیزیں ہماری عورتوں اور لڑکیوں کو دین سے دور کر رہی ہیں. اور دین سے قریب کرنے کے لیے اور دین سے جوڑنے کے لیے ہم نے ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں دیا، ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا. ہمیں یہ کہنے کا کوئی حق نہیں کہ ہماری بیٹیاں آج دین کیوں چھوڑ رہی ہیں، آج مرتد کیوں. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، دین کا فتنہ، ایمان کا. اور آگے بڑھیے، دوسرا اس دور کا بہت بڑا فتنہ شہوتوں کا فتنہ، خواہشات کا فتنہ. جب انسان کی خواہشات بے لگام ہو جائیں تو زناکاری اور بدکاری سماج میں پنپنے لگتی ہے. یہ بے پردگی جو ہو رہی ہے، یہ بے حیائی جو ہو رہی ہے، یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آج ان کے اندر جو بے حیائی پنپ رہی ہے، کیوں پنپ رہی ہے؟ کیونکہ شہوتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، خواہشات پر کوئی لگام نہیں. اسلام وہ دین نہیں ہے جس نے آپ کی خواہشات کو کچلا ہے. آپ کے اندر پائی جانے والی ہر خواہش کا اسلام کے اندر جائز الٹرنیٹ موجود ہے. لڑکا جوان ہوا، لڑکی جوان ہوئی، ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن پیدا ہوا، کشش پیدا ہوئی. مرد کو عورت کی ضرورت محسوس ہوئی، عورت کو مرد کی ضرورت محسوس ہوئی. کیا اسلام نے اس خواہش کو کچل دیا؟ جی نہیں. اسلام نے اس کا ایک الٹرنیٹ بنایا، ایک جائز راستہ بنایا. آپ نکاح کر لیں. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں، جب تم شادی کے قابل ہو جاؤ تو تم نکاح کر لو. فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. یہ تمہاری نگاہوں کو جھکانے والی چیز ہے، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی چیز. اسلام نے شہوت کی اس ضرورت کو پورا کرنے کا جائز راستہ نکاح بنایا ہے اور کوئی راستہ نہیں بنایا ہے. اور یہ میرا یہ جملہ نوٹ کر لو، اگر لڑکا جوان ہوا ہے، لڑکی جوان ہوئی ہے تو تہجد پڑھ کر کے وہ اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا سکتا. وہ جلسوں اور تقریروں میں حاضری دے کر کے اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا سکتا. جب میرے نبی نے کہہ دیا کہ تم شادی کے قابل ہو گئے تو تم نکاح کرو، تمہاری نظر کی حفاظت ہوگی تو نکاح کے ذریعے ہوگی، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوگی تو نکاح. بڑے بڑے جلسے اور کانفرنسیں کرانے والی ہماری قوم اس پر کیوں نہیں غور کرتی کہ ہم آج اس دور میں جب زناکاری کے اڈے گلی گلی کھلے ہیں، اس دور میں جب بے حیائی اور بے شرمی اور بے غیرتی اپنی چرم سیما پر ہے، اس دور میں جب زناکاری دنیا کا سب سے آسان کام ہے، ہم نے نکاح کو کیوں نہیں آسان کیا؟ میرے کام ہم نے نکاح کو ایک پہاڑ بنا دیا، ایک مشکل کام بنا دیا. 30 سال کے جوان لڑکے ہو گئے، 30 سال کی لڑکیاں ہو گئیں، آج ان کے رشتے نہیں مل رہے ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ ایک نوجوانوں کی بڑی تعداد ایسی بھی ہے، وہ شادی شدہ ہے، پیسے والا ہے، دولت والا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہے، ایک بیوی کے ذریعے اس کی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے، وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے. یہ سماج زانیوں پر تو طنز نہیں کرتا،
इस समाज की नजर में बदकारी करने वाला शायद उतना बड़ा मुजरिम नहीं है जितना बड़ा मुजरिम 2 शादियां करने वाला है। उसके रिश्तेदार से लेकर के उसके पड़ोसी तक उसको ताने मारते हैं जो 2 शादी कर ले। क्या ये चीज हराम है मेरे भाई? अगर एक इंसान अपनी शर्मगाह की हिफाजत के लिए, अपनी इफ्फत और पाक दामनी के लिए अगर जायज रास्ता अपनाता है, आपने इस मुल्क में गैर मुस्लिमों के कल्चर में रहते हुए उनके कल्चर को इतना अपना लिया कि आज कितने लोग दूसरी शादी कर सकते हैं, मगर समाज की नजर में उसको इतना बड़ा जुर्म बना दिया गया कि आज औरत कहती है कि तू ज़िना कर ले चलेगा, लेकिन दूसरी मेरी सौतन तू लाएगी नहीं चलेगा। क्यों मेरे भाई? क्या ये फितना नहीं? अगर आज कोई लड़की जवान हो चुकी है, शादी के काबिल हो चुकी है, उसके माँ बाप उसके रिश्ते के बारे में सोचते भी नहीं है, अगर वो लड़की अपनी माँ से कह दे कि मेरी शादी करा दे, तो माँ और पूरा खानदान कहेगा बड़ी बेगैरत लड़की, बड़ी बेगैरत लड़की, अब इसको शादी की फिक्र है। मेरे भाइयों, इंसान को भूख लगी हो तो हम उसको दुआएं नहीं सिखाते हैं, इंसान को प्यास लगी हो उसे तकरीरें नहीं सुनाते हैं। अगर इंसान शादी की उम्र को पहुंचा है, उसका एक ही सॉल्यूशन है, आप उसकी शादी कराएं और शादी के सिस्टम को आसान करें, शादी के सिस्टम को आसान करें। नबी के दौर में कैसी शादियां होती थी, अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी बेटियों की शादी कैसे की। हम और आप अपने आप को अगर अहले हदीस कहते हैं, माफ कीजिएगा, सिर्फ सीने पर हाथ बांधने का नाम अहले हदीसियत नहीं है, सिर्फ जोर से आमीन कहने का नाम सलफियत नहीं है, सिर्फ सब में पैर से पैर मिलाने का नाम अहले हदीसियत नहीं है। अहले हदीस वो है जो अकीदा से लेकर इबादत तक और अकायद से लेकर मुआशरत तक और जिंदगी के तमाम पहलुओं में वो कुरान और सुन्नत की पैरवी करे और प्यारे नबी के तरीके पर चले। अगर हम अहले हदीस हैं तो हमारे निकाह और हमारी शादी ब्याह भी सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। अगर हमने इसको नहीं किया तो फितना होगा, और आज फितना हो रहा है। शादी ब्याह में इतनी रुकावटें आज हैं। आज एक मां अपने बच्चे के लिए बहू देखने जाती है, सबसे पहले सामने वाले का मकान देखती है, सबसे पहले उसकी दौलत देखती है, सबसे पहले स्टेटस देखती है, मेरी बरादरी के लोग हैं कि नहीं, मेरे बराबर के लोग हैं कि नहीं। दीनदारी कौन देखता है? कौन देखता है दीनदारी? आज कितनी दीनदार लड़कियां, आलिमा, दीनदार घरानों की लड़कियां आज बेचारी बैठी हैं, उनका बाप अगर गरीब है, उनके पास रहने को ढंग का मकान नहीं है और दामाद को देने के लिए जहेज नहीं है, तो आज उन बेटियों से कोई निकाह करने को तैयार है। क्या ये फितना नहीं है मेरे भाई? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरदौना दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजू। जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, दीनदार रिश्ता मिल जाए, दीनदार लड़की मिल जाए, बाअखलाक लड़की मिल जाए, तुम निकाह कर दो, तुम शादी कर दो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज़, तो जमीन के अंदर फितना फैलेगा, जमीन के अंदर फसाद फैलेगा। और आज वो फसाद फैल चुका है। ज़िनाकारी और बदकारी उस हद तक पहुंची है कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। 13-13, 14-14 साल की छोटी छोटी बच्चियां, आज उनके भी बॉयफ्रेंड्स हैं और आज उनके भी इंस्टाग्राम पर 4-4 आईडीज हैं और आज वो गैरों के साथ न सिर्फ बातें करती हैं बल्कि मुलाकातें करती हैं। इस समाज की कड़वी हकीकत है, आज हमारे बच्चे अपनी उम्र के पहले बालिग हो रहे हैं। इस फितने का हल सिर्फ एक है कि आप जायज जो चीज है उसको आसान कर दें, आप निकाह को आसान करें। जिसको दूसरे निकाह की जरूरत और हाजत है उसके लिए दूसरे निकाह को आसान करें। औरतें कहती है कि साहब हम ये नहीं कर सकते, हमारी गैरत ये गवारा नहीं करती। क्या जिस अल्लाह ने औरत को पैदा किया, जिस अल्लाह ने मर्द को पैदा किया, अल्लाह को नौजुबिल्लाह पता नहीं था कि औरत के अंदर ये गैरत मौजूद है? औरत कभी नहीं चाहती कि उसके घर में उसकी सौतन आए, अल्लाह को तो मालूम था ना, फिर भी अल्लाह ने इजाजत दी है दूसरे निकाह की। तो अगर आज कोई दूसरा निकाह करना चाहता है तो अगर औरत उसको नापसंद करती है और उसको वो यानी इस हद तक उसको नापसंद करती है कि हराम समझती है, तो बाज़ उलमा कहते हैं कि अगर दूसरे निकाह को औरत हराम समझती है तो ये चीज उस औरत को कुफ्र तक लेके चली जाती है। अगर उसको वो नाजायज समझती है तो वो दायरे इस्लाम से खारिज भी हो सकती है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, तो ये बहुत बड़ा फितना है, शहवतों का फितना। और शहवतों का फितना कहां से शुरू होता है? निगाहों से शुरू होता है। जब निगाहों का गलत इस्तेमाल होता है वहीं से फिर रास्ते निकलते हैं बेहयाई। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल ऐनानु ज़िनाहुमुन नज़र, आंखों का ज़िना गलत चीजों को देखना है। वल उज़नानि ज़िनाहुमुल इस्तिमा, कानों का ज़िना गलत चीजों को सुनना है। वल लिसानु ज़िनाहुल कलाम, जुबान का ज़िना गलत बातों को मुंह से निकालना है। वल यदु ज़िनाहुल बत्शु, और हाथ का ज़िना गलत चीजों को टच करना है। मोबाइल आपके हाथ में,
आपकी उंगली के एक टच पर दुनिया की सारी गंदगी आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ सकती। पूरी इंसानी तारीख में वो दौर नहीं, तसव्वुर नहीं किया गया था कि अल्लाह के घरों में रिंग म्यूजिक की आवाजें बजेंगी। आज बज रही हैं। आज मस्जिदों में कोई नमाज का टाइम ऐसा नहीं जब कोई बेचारा अल्लाह का बंदा अपने मोबाइल की जो है उसको साइलेंट करना ना भूल गया हो और कोई म्यूजिक वाली रिंगटोन मस्जिद में ना बज रही। यही तारीख में किसी ने सोचा नहीं होगा कि अल्लाह के घर में म्यूजिक बजेगा। आज इस मोबाइल के जरिए वो काम हो रहा है और हमारा नौजवान ये समझता है कि हम उंगली से जो टच कर रहे हैं हम जानते हैं, हमने अपने मोबाइल की हिस्ट्री को डिलीट कर दिया, हमने सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दिया तो सब कुछ डिलीट कर देगा, मगर तेरी उंगली कल कयामत के दिन गवाह है। तेरी आंखों ने जो देखा है उस मोबाइल ने, वो मोबाइल, उस मोबाइल के जो मनाजिर तेरी आंखों ने देखे, तेरी आंखें कल कयामत के दिन गवाह है। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। कल कयामत के दिन तुम्हारे कान गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें गवाही देंगी, तुम्हारे बदन का चमड़ा गवाही देगा तुमने उनसे कौन कौन से गलत काम किए। फेसबुक चलाने वालों, इस फेसबुक से ज्यादा सोचो कि कल कयामत के दिन कहीं इस फेस पर गर्दो गुबार और स्याही ना आ जाए, कहीं अल्लाह की बारगाह में हमारा ये चेहरा काला ना हो जाए। वजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा कतरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। कल कयामत के दिन कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो तारकोल की तरह काले होंगे, उन चेहरों के ऊपर मैलो कुचैल होगा। ये काफिरों के चेहरे होंगे, ये गुनहगारों के चेहरे होंगे। आज सोशल मीडिया का फितना भी बहुत बड़ा फितना है। एक दौर था कि पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में अगर कोई मर्द और औरत आपस में ताल्लुक रखते थे नाजायज तो सारा समाज उसको बड़ी गंदी और गलत नजरों से देखता था। आज तो साहब इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, मैसेंजर आ गया, व्हाट्सएप आ गया, प्राइवेसी मिल गई, प्राइवेसी मिल गई। आप किससे चैटिंग कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, या तो आप जानते हैं, या आपका मोबाइल जानता है, या आपका रब जानता है। और इस प्राइवेसी ने आज मेरे भाइयों मोबाइल की एक चैटिंग आज जाकर के खत्म होती है ज़िनाकारी और बदकारी की। और आज सोशल मीडिया का ये इस्तेमाल हमारे नौजवान लड़के और लड़कियों को कहां लेके जा रहा है मेरे भाइयों, हमें और आपको इस पर गौर करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये मोबाइल कल कयामत के दिन हमारे गले की हड्डी बन जाए और कल कयामत में अल्लाह हमसे कहे वकुल्ल इंसान अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ी। हर इंसान का नाम-ए-आमाल उसकी गर्दन में कल कयामत के दिन हम लटका देंगे। वकुल्ल इंसान अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। और कयामत के दिन इंसान का नाम-ए-आमाल खुली हुई किताब की तरह उसके सामने रख दिया जाएगा और अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। मेरे बंदे ये तेरी किताब है, ये तेरा नाम-ए-आमाल है, ये तेरा कच्चा चिट्ठा है। तूने रात के अंधेरों में जो गुनाह किए, तूने बंद कमरों में जो गुनाह किए, तूने माँ बाप से छुप करके जो गुनाह किए, तूने किससे रात में बातें की, तूने क्या क्या अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा, तूने बंद कमरों में कौन कौन सी हरकतें की। इक़रा किताबका, आज तेरी जिंदगी की सारी रिकॉर्डिंग तेरे सामने, तो खुद अपनी किताब को पढ़ ले। कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। मेरे बंदे आज अपना हिसाब तू खुद कर ले। मेरी माँ और बहनों, आज मोबाइल पर बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं कि फिल्टर कर दिया जाता है चेहरे को, बदसूरत लोग भी खूबसूरत नजर आने लगते हैं, चेहरे का रंग बदल जाता है, चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है। आज लोग इस तरीके की तस्वीरों को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डालते हैं और देखते हैं कितने लाइक मिले। फेसबुक पर कोई पोस्ट डालता है, इंसान हर मिनट चेक करता है मुझे कितने लाइक मिले। काश कि ये फिक्र हमको आखिरत के दिन अल्लाह का लाइक मिल जाए, इसकी हम नमाज पढ़ने के बाद हमें ये फिक्र लग जाती कि हमारी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई कि नहीं। अल्लाह के नेक बंदे तो नेकी करने के बाद भी डरते रहते कि हमारी नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई कि नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब खाने काबा की तामीर कर रहे थे, अल्लाह की इबादत का पहला घर बना रहे थे, अल्लाह ने कुरान में नक्शा खींचा वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।
याद करो जब मेरा बंदा इब्राहिम और उसका बेटा इस्माइल खाने काबा की तामीर कर रहे थे, तो दोनों अल्लाह की बारगाह में ये दुआ भी करते चले जा रहे थे, खाने काबा को बनाते चले जा रहे थे और ये दुआ करते चले जा रहे थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, परवरदिगार हमारी इस नेकी को तू कबूल फरमा ले, हमारे इस अमल को तू कबूल फरमा ले। अल्लाह के नेक बंदे तो नेकी करने के बाद इस सोच में परेशान रहते हैं कि अल्लाह ने हमारी नेकी को लाइक किया कि नहीं किया। ओ फेसबुक के लाइक के दीवानों, ओ इंस्टाग्राम के लाइक के दीवानों, और व्हाट्सएप की चैटिंग के दीवानों, काश की ये फिक्र हमारे अंदर पैदा हो जाए कि अल्लाह हमको लाइक करता है कि नहीं करता है। आगे बढ़िए, एक और फितना इस दौर का बहुत बड़ा फितना है। पहले लोग वजू के बारे में कोई डाउट है मस्जिद के इमाम से पूछते, नमाज का कोई मसला पूछना है अपने मोहल्ले के अपने इलाके के आलिम दीन से पूछते। अब हमने उलमा का दर्जा भी मोबाइल को दे दिया। हमें किसी आलिम से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास गूगल है, हम गूगल पे टाइप करेंगे, हमें हमारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। आज ये भी बहुत हो रहा है और जाहिर है गूगल और इंटरनेट जाहिर है बहुत वसी दुनिया है साहब, वहां कादियानी भी बैठे हैं, वहां राफिजी भी बैठे हैं, वहां मुनकिरीन हदीस भी बैठे हैं। वहां कौन किस लिबादे में और कौन किस भेष में बैठा हुआ है आप सोच नहीं सकते। आपने अगर उलमा का दर्जा इंटरनेट को दिया, आपने उलमा का मकाम यूट्यूब को दिया, यह भी आपकी बर्बादी की शुरुआत होगी मेरे भाई। और इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने कयामत की एक निशानी यह भी बताई थी कि लोग उलमा का दर्जा जाहिलों को दे देंगे। कोई इंसान है, उसकी गुफ्तगू बड़ी पाटदार है, बड़ी लच्छेदार है, उसके बात करने का स्टाइल बड़ा अच्छा है, वो हवाले बड़े अच्छे देता है, इसका मतलब यह नहीं कि वो आलिम है, इसका मतलब यह नहीं कि वो ऑथेंटिक है, वो मुस्तनद है। और आज कितने ऐसे लोग हैं जिनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर लोगों ने अपने दीन और ईमान से हाथ धोया है मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद, अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, बल्कि अल्लाह ताला मुस्तनद उलमा को, सही उलमा को, उलमाए हक को अल्लाह ताला दुनिया से उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन इत्तख़ज़ अन्नास रुऊसन जुहाला, और जब दुनिया से उलमा खत्म होने लगेंगे तो लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे और जाहिलों से फतवा पूछेंगे। फसुइलू फअफ्तौ बिगैरि इल्मिन, और वो बगैर इल्म के फतवा देंगे। फदल्लू वज़ल्लू, और खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। उलमा से जुड़िए मेरे भाई। आपकी मस्जिद का इमाम सबसे पहला अव्वलीन हकदार है कि आप उससे दीन के मसाइल पूछिए। मैं इस पर भी आपको एक नसीहत करना चाहता हूं कि हमारे यहां एक सेलिब्रिटी कल्चर भी चला है। कोई हम फला शेख के बहुत बड़े फैन हैं, हम फला शेख के बहुत बड़े फैन हैं, हम उनकी तकरीरों को सुनते हैं। आपके मोहल्ले और आपकी मस्जिद का जो इमाम है, आप उससे अपना ताल्लुक मजबूत करें। आप सेलिब्रिटी कल्चर को प्रमोट ना करें कि साहब हम बहुत बड़े उलमा को हम पसंद करते हैं और उनकी हम तकरीरों को सुनते हैं और उनसे हम इल्म लेते हैं। अगर आपके मोहल्ले का इमाम अगर वो मुस्तनद आलिम दीन है तो आप सबसे पहले वो हकदार है कि आप उससे दीन के मसाइल पूछें। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि लोग दो उलमा से सवाल करते हैं तो तहकीक करने के लिए सवाल नहीं करते हैं, बल्कि आपस में लड़ाने के लिए सवाल करते हैं कि इस आलिम ने ये जवाब दिया, आप देखिए दूसरा क्या जवाब दिया। बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं, उसमें गुंजाइश होती है, वसाअत होती है, दो उलमा के अलग अलग ओपिनियन होते हैं। तो अगर आपके मोहल्ले की आलिम दीन जो मुस्तनद आलिम दीन है, अगर वो आपको कोई बात बता रहे हैं तो आप फिर उसमें बहुत ज्यादा आप उसमें यानी कुरेदिए मत, उसमें बाल की खाल मत निकालिए। ये भी आप अदब के खिलाफ है और उलमा से सवाल पूछने के जो आदाब है उनके खिलाफ। और आगे बढ़िए, एक और बहुत बड़ा फितना इस दौर का चल रहा है, इख्तिलाफ का फितना। हर गली में, हर मोहल्ले में 1.5 ईंट की अलग अलग मस्जिद है। दीन के नाम पर इतने सारे जमातें और इतने सारे फिरके हैं कि आज इंसान कंफ्यूज हो जाता है कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। इख्तिलाफ का फितना भी बहुत बड़ा फितना है और अल्लाह के प्यारे नबी ने इस फितने की तरफ भी इशारा किया था।
बड़ी मशहूर हदीस है अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हजरत इरबाज इब्न सारिया की हदीस है, अबू दाऊद और तिर्मिजी वगैरह के अंदर मौजूद है। अल्लाह के प्यारे नबी खुतबा देते हैं और ऐसा खुतबा देते हैं कि सहाबे किराम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और सहाबे किराम के दिल कांप जाते हैं और सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, आज आपकी तकरीर सुन करके ऐसा लगा कि अलविदाई तकरीर है, अल्लाह के नबी इस मौके पर आप हमको कुछ नसीहत कर दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने नसीहत की और फरमाया, उसीकुम बितक़्वल्लाहि, मैं तुमको वसीयत करता हूं कि तुम अल्लाह से डरते रहना, वस्समी वत्ताअती, और अपने अमीर की इताअत करना, जो तुम्हारा अमीर हो, जो तुम्हारा जिम्मेदार हो, तुम उसकी इताअत करते रहना। व इन्नहु मन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, और जो तुम में से मेरे बाद जिंदा रहेगा वो बहुत बड़ा इख्तिलाफ देखेगा। फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदिय्यीन, तुम जब इख्तिलाफ का दौर आ जाए तो तुम मेरी सुन्नत को थाम लेना, मेरे तरीके को थाम लेना। तो इख्तिलाफ का फितना भी बहुत बड़ा फितना है। और आगे बढ़िए, औरत का फितना, ये वो फितना है जिस फितने की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा तरक्तु फितनतन अदर्रा लिर्रिजालि मिनन निसा, मेरी उम्मत के मर्दों के लिए औरत से खतरनाक कोई फितना नहीं है। एक तरफ अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि दुनिया की सबसे कीमती दौलत औरत है, और एक तरफ आपने यह भी फरमाया कि सबसे खतरनाक फितना भी है औरत। अगर औरत नेक है, दीनदार है, बाहया है और इस्लामी तालीम के मुताबिक चल रही है तो दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। मरियम भी तो औरत ही थी, सारा भी तो औरत ही थी, हाजरा भी तो औरत ही थी। फिरौन के महल को छोड़ करके अल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाली फिरौन की बीवी आसिया भी तो एक औरत थी। मेरे प्यारे साथियों, अपने माल के जरिए और अपनी जिंदगी को नबी के लिए निछावर करने वाली खदीजा भी तो एक औरत थी। 2200 हदीसों को याद करके अल्लाह के प्यारे नबी की जिंदगी को, अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नत को उम्मत तक पहुंचाने वाली आयशा सिद्दीका भी तो एक औरत थी। मेरे प्यारे साथियों, अगर औरत नेक बन जाए, दीनदार बन जाए, इस्लामी शर्म हया की पाबंद बन जाए, उससे बड़ी दुनिया की कोई दौलत नहीं है। वो जिस घर में चली जाए वो घर जन्नत बन जाए, जिस माहौल में चली जाए उस माहौल की इस्लाह हो जाए। लेकिन यही औरत जब बदचलन हो जाए, जब बेहया हो जाए, जब बेगैरत हो जाए, तो अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मा तरक्तु फितनतन अज़र्रा लिर्रिजालि मिनन निसा, मेरी उम्मत के मर्दों के लिए औरत से खतरनाक कोई फितना नहीं है। और ये फितना इतना खतरनाक है कि कोई ये ना सोचे कि मैं तो बहुत मुत्तकी आदमी हूं, मैं औरत के फितने में नहीं पड़ सकता। नबी कह रहे हैं कि इस उम्मत के मर्दों के लिए खतरनाक फितना है। अगर एक मर्द और एक औरत तन्हाई में मिलते हैं तो अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, वसालिसुहुमा शैतान, तीसरा वहां शैतान। चाहे वो आदमी उस दौर का बहुत बड़ा आलिम हो और वो औरत अपने दौर की बड़ी मुत्तकी और परहेजगार औरत हो, अगर तन्हाई मिलेगी तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तीसरा वहां पे शैतान। और इसीलिए अल्लाह के नबी, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, आप फरमाते दुनिया हुल्वतुन खज़िरा, दुनिया बड़ी रंगीन और मीठी है, दुनिया के अंदर बड़ा ग्लैमर है, दुनिया के अंदर बड़ी चमक दमक है, दुनिया के अंदर बड़ा अट्रैक्शन है। और अल्लाह ने तुमको दुनिया में भेजा है फयंजुरा कैफ़ तामलून, अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि तुम कैसा अमल करते हो। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, ओ लोगों तुम दुनिया से दूर रहना और औरत के फितने से दूर रहना। आपने तराजू के अगर 2 पलड़े आप बना ले तो एक पलड़े पर आपने सारी दुनिया को रखा है और दूसरे पलड़े पर आपने औरत के फितने को रखा है। ये इतना खतरनाक फितना है। क्यों कुरान में बार बार ये सिखाया गया कि फला औरत तुम्हारे लिए महरम है और फला औरत तुम्हारे लिए महरम नहीं? ये महरम गैर महरम का फर्क क्यों बताया गया कुरान और सुन्नत में? ये कुरान में पर्दे की आयतें क्यों नाजिल हुई? ये नबी ने क्यों मना किया कि औरत बगैर महरम के सफर न करे? नबी ने क्यों मना किया? और कुरान में अल्लाह ने क्यों कहा कि ऐ ईमान वाले मर्दों अपनी निगाहों को पस्त रखो, ऐ ईमान वाली औरतों अपनी जीनत को जाहिर मत करो? ये सारी जो तालीम है ये इसीलिए है ताकि समाज में शर्म और हया का बैलेंस बरकरार रहे, समाज में शर्म और हया का बैलेंस बरकरार रहे, गैरत बाकी रहे। और जिस दिन समाज से और घर से और खानदान से गैरत निकल जाती है मेरे भाई, समझ जाओ उस दिन से घर से ईमान निकलने लगता है।
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الحیا والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کا لازم اور ملزوم حصہ ہیں، دونوں ایک دوسرے کا پارٹ ہیں۔ اگر کسی کے اندر سے حیا نکل جائے تو ایمان بھی نکل جاتا ہے، اور آج ہمارے گھروں سے حیا نکل، ارے اب تو گھر میں وہ بوڑھی عورتیں بھی نہیں بچی جو گھر کی کسی جوان بیٹی کو بغیر دوپٹے کے دیکھے تو منع کرے کہ تو غلط کر رہی ہے، کسی لڑکی کے لباس کو اگر غیر مناسب دیکھے تو منع کرے تیرا لباس درست نہیں ہے۔ اب تو وہ بڑی بوڑھیاں بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ موجودہ جو نسل ہے یہ خراب ہے، یہ اتنی بڑی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اس سے زیادہ بڑی ٹینشن کی بات یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کی تربیت یہ نسل کرے، آنے والی نسلوں کی تربیت یہ نسل کرے گی جو خود بے حیا اور بے غیرت ہوگا، وہ کیا دوسروں کی تربیت کرے گا۔ اللہ کے نبی کی سالی ہیں حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی معزز خاتون ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا کبھی زندگی میں موقع ملے تو اسما کی سیرت پڑھ لینا، بڑی بڑی نصیحتیں ان کی زندگی۔ حضرت اسما بہت بڑے صحابی کی بیوی ہیں اور بہت سارے صحابہ کی ماں ہے۔ ان کے کئی بیٹے صحابی، عبداللہ بن زبیر ان کے بیٹے ہیں، مصعب بن زبیر ان کے بیٹے ہیں، منذر بن زبیر ان کے بیٹے ہیں، کئی صحابہ کی ماں ہیں اور بڑے صحابی کی بیوی۔ حضرت اسما بوڑھی ہو گئی، 70-80 سال کی عمر ہو گئی، آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے۔ ان کا جوان بیٹا ہے منذر بن زبیر، اس نے اپنی ماں کو گفٹ میں کپڑا دیا۔ وہ کپڑا کچھ ایسا کپڑا تھا کہ کپڑا پہننے کے بعد عورت کا بدن، یعنی اس کے بدن کے جو اعضاء ہیں وہ نظر آئے۔ کپڑا اس ٹائپ کا تھا، ٹائٹ کہہ سکتے ہیں ہم، چست کپڑا تھا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کو نظر نہیں آ رہا تھا، انہوں نے کپڑے کو ایسے ہاتھ سے چھوا تو ان کو محسوس ہو گیا کہ یہ کپڑا مناسب ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ میرے بیٹے سے کہو تو میں کپڑا نہیں لوں، واپس کر۔ بیٹے کو پتا چلا، بیٹا آیا، امی کیا بات ہے، آپ نے میرا کپڑا واپس کر دیا، میرا گفٹ واپس کر دیا۔ کہا میرے بچے تو نے جو کپڑا دیا ہے وہ ایک مسلمان عورت کے شایان شان نہیں ہے۔ حضرت منذر بن زبیر نے کہا امی جان انہا لا تشف، وہ کوئی ایسا کپڑا تو نہیں ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہو اور بدن نظر آ رہا ہو، ایسا کپڑا تو نہیں۔ حضرت اسما نے کہا انہا لا تشف بل تصف، ٹھیک ہے وہ کپڑا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے مگر وہ ٹائٹ ہے، اور تیری ماں نے آج تک زندگی میں کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنے، تو اس بڑھاپے میں بھی تیری ماں ایسے کپڑے نہیں پہنے۔ یہ صحابیات کا کردار تھا میرے۔ آج ہم دیوس ہو گئے، بے غیرت ہو گئے، تہجد پڑھ رہے ہم، 5 ٹائم کے نمازی، اور ہمارے گھر کی عورتیں بے حیائی والا لباس پہن کے گھر سے نکلیں تو میرے بھائیوں کیا ہم دیوس نہیں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے جن کے اوپر جنت اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، 3 لوگوں کے اوپر جنت حرام ہے، العاق رشتے کو توڑنے اور کاٹنے والا، وہ مدمن الخمری اور شراب کا رسیا اور شراب کا عادی، والدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث اور وہ بے غیرت آدمی جس کے گھر میں بے غیرتی اور بے حیائی کا کام ہوتا ہو، جس کی بیوی بے حیائی کرتی ہو، جس کی بہن بیٹی بے حیائی کرتی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ تو یہ عورت کا فتنہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور ایک آخری فتنہ بیان کر کے پھر ہم موضوع کے دوسرے حصے پر آئیں گے کہ فتنوں سے بچنے کا طریقہ ہے۔ مال کا فتنہ۔ بمبئی کہتے ہیں بھارت کی، ہندوستان کی صنعتی راجدھانی ہے، ویسے تو کیپٹل دلی ہے مگر کاروباری اعتبار سے، اکنامیکل اعتبار سے ممبئی کو کیپٹل کہا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ممبئی میں جو آیا، ممبئی جس کو راس آ گئی وہ بہت پیسہ کما لیتا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے بھائی، اسلام نے پیسہ کمانے کے لیے آپ کو بہت سارے راستے آپ کے لیے بنائے، مگر اسلام نے ایک پابندی لگائی کہ حرام راستہ، مال کماؤ، پیسہ کماؤ مگر حرام سے بچو، سود اور بیاج سے بچو، حرام مال اپنے گھر میں مت آنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے پہلے کیسا دور آئے گا، سیاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال، انسان مال کمانے کے پیچھے اتنا دیوانہ ہو جائے گا، اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال وہ جائز طریقے سے کما رہا ہے یا ناجائز طریقے سے کما رہا ہے۔ او ممبئی والوں، او میرے بھائیوں، آپ خوب دولت کماؤ۔ صحابہ میں دولت کمانے والے لوگ بھی تھے، سارے صحابہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے تو نہیں تھے، عثمان غنی جیسے کروڑ پتی بھی تھے، عبد الرحمن ابن عوف جیسے کروڑ پتی بھی تھے، ایسے صحابہ بھی تھے کہ جب انتقال ہوا تو کروڑوں کی پراپرٹی وراثت پہ چھوڑ کے گئے۔ آپ پیسہ کمائیے مگر مال کو فتنہ مت
मत बनाइए। ये माल, अल्लाह ने कुरान में ये भी फरमाया कि माल दुनिया की जीनत है, और ये भी फरमाया कि इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, माल और औलाद फितना है। अगर माल को आपने कमाने के सिलसिले में शरीयत की हदों को क्रॉस किया तो ये माल आपके लिए बहुत बड़ा फितना हो जाएगा। अब आइए फितनों से बचने का तरीका क्या है, इस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, फिर हम बात करेंगे। फितनों से बचने के लिए सबसे पहली चीज नोट कर लो, फितनों को जानो, समझो कि हां ये फितना है। अगर कोई शख्स मोहब्बत अहले बैत का नाम लेता है, हजरत अली की मोहब्बत का नाम लेता है, हजरत हसन और हुसैन की मोहब्बत का नाम लेता है, और आपके अंदर हजरत मुआविया की नफरत का जहर अगर वो इंजेक्शन डाल रहा है आपके अंदर, तो समझ जाओ कि वो फितना है। वो लाख दुनिया का अपने आप को काबिल तरीन आदमी कहे, लेकिन जो अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर आपको सहाबा से दूर कर रहा है वो फितना है। इस फितने को आपको समझना पड़ेगा। कोई कुरान और हदीस का नाम लेकर के आपको तशद्दुद पर आमादा करता है, आपके जहन में यह डालता है कि आपको छोड़ के बाकी सब काफिर है, सब मुशरिक है, सब जहन्नमी है, तो तकफीर का यह फितना है। आपको इसको समझना पड़ेगा कि ये दीन नहीं है, ये फितना है और मुझे गलत ट्रैक पर लेके जाया जा रहा है। अगर कुरान की आयतें पढ़ करके कोई आपको बेकसूरों को मारने और लोगों पर जुल्म करने पर उभार रहा है और आपके दिमाग में नफरत के बीज बो रहा है, तो समझ जाओ कि ये फितना है और आपको फितनों को जानना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी के बड़े मशहूर सहाबी हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि सहाबा अल्लाह के नबी से खैर के बारे में सवाल करते थे, लेकिन मैं अल्लाह के नबी से शर के बारे में सवाल, मैं उन चीजों के बारे में पूछता था जो गलत होने वाली है, जो बुरा होने वाला है। मैं इसलिए पूछता था कि जब वो दौर आए तो मैं गलत चीजों से बच सकूं। तो पहला काम आपको करना है, फितनों की नॉलेज हासिल करनी है, फितनों से बचना है। दूसरा काम, जब फितनों का दौर आ जाए तो आपको जहां तक पॉसिबल हो फितनों से अपने आप को दूर रखना है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सतकूनु फितनुन, जब फितनों का दौर आएगा, अल काइदु फीहा खैरुम मिनल काइम, जो बैठा रहेगा वो खड़े होने वाले से बेहतर है। वल काइमु खैरुन फीहा मिनल माशी, और जो खड़ा है वो चलने वाले से बेहतर है। वल माशी फीहा खैरुम मिनस साई, और जो चल रहा है वो दौड़ने वाले से बेहतर है। वमन इस्तशरफहा, और जो फितनों को झांकने की कोशिश करेगा, फितने उसको अपनी लपेट में ले लेंगे। जो फितनों के चक्कर में पड़ेगा वो उसको अपनी लपेट में ले लेंगे। आज हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसे लोगों की तकरीरों को सुनते हैं, कहते हैं कि साहब हम उनकी तकरीर सुन करके हम देखना चाहते हैं कि वो क्या गलत बोल रहे हैं। ये भी बहुत खतरनाक फितना है यार। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी शर से रोकने के लिए उसकी बातों को सुन रहे हैं और फिर आप खुद उससे मुतासिर हो जाते हैं। तो जिसके बारे में आपको पता है कि उसका अकीदा सही नहीं है, उसका मनहज सही नहीं है, वो गड़बड़ है, तो आप तहकीक करने के लिए भी उसको मत सुनिए, फितनों से अपने आप को दूर रखिए। ये नबी की तालीम। और तीसरा काम, जब फितनों का दौर आ जाए तो जहां तक मुमकिन हो इंसान अपने घर को लाजिम पकड़े, घर वालों का ख्याल रखे। बिला जरूरत वो अपने घर के बाहर न निकले, अपने कारोबार और अपने काम से जाए। उसके बाद अपना ज्यादातर टाइम अपने बीवी बच्चों को दे। नबी अकरम से पूछा गया, अय अल्लाह के नबी, नजात किस चीज में है? आपसे पूछा गया कि नजात किस चीज में है? आपने फरमाया अम्लिका लईका लिसानक, अपनी जुबान को तुम कंट्रोल करो, अपनी जुबान को तुम कंट्रोल करो। और वल यसा का बैतुक, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफी हो जाए। वब की अला खतियती का, और अपने गुनाहों पर तुम रोया करो। अपने घर वालों को टाइम दीजिए, अपने घर में अपने आप को कोशिश कीजिए कि घर में ज्यादा टाइम, अपने काम के अलावा अपने टाइम को आप घर में गुजारिए। और इसीलिए अल्लाह के नबी जब फितनों का दौर करते हैं तो कहते हैं कि एक ऐसा जमाना आएगा, यूशिकु अन यकून खैर मालिल मुस्लिम गनमुन यत्बउ बिहा शाफल जिबाल, कि उस जमाने में एक मुसलमान की सबसे बड़ी दौलत यह होगी कि वो बकरियों को लेकर के पहाड़ों पर चला जाएगा, यानी लोगों की आबादी से दूर चला जाएगा। जब वो ये देखेगा कि बहुत फितनों का दौर है, अपने आप को लोगों से दूर कर ले। तो फितनों के दौर में आपको अपने आप को बचा कर, और इसी तरीके से फितनों के दौर में उलमाए हक से आपको जुड़ के रहना है। जो सही उलमा है, जो मुस्तनद उलमा है, जो आपको सही गलत बताने वाले उलमा हैं, आप उनसे जुड़ के रहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے، اچھی خبر آئے یا بری خبر آئے، تم پہلے رسول کے پاس آؤ اور علماء کے پاس آؤ. اب رسول اکرم دنیا میں نہیں، آپ کے جانے کے بعد اب علماء کو یہ مقام حاصل ہے کہ ہم فتنوں کے دور میں علماء سے رجوع کریں، علماء کے پاس جائیں اور ان سے فتنوں کے بارے میں ہم سوال کریں. اسی طریقے سے فتنوں کے دور میں اپنی اور اپنے پریوار کی آخرت کی فکر کیجیے. ایک آخری حدیث سنا کر کے بات ختم کرنے جا رہا ہوں. فتنوں کے دور میں آپ اپنی اور اپنے پریوار کی آخرت کی فکر کیجئے. ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کیف بکم بزمان یغربل فیہ الناس غربلۃ. اے میری امت کے لوگوں، جب وہ دور آئے گا جب لوگوں کو چھانٹا جائے گا، فتبقى بہا حصالۃ، اور جو بھوسا اور خراب ٹائپ کے بالکل بیکار ٹائپ کے لوگ ہوں گے وہ دنیا میں بچیں گے اور اچھے لوگوں کو چھانٹ دیا جائے گا. اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، سوچو وہ دور کیسا ہو. صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی کیف بنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وہ دور اگر ہم دیکھ لیں جس دور کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، جس دور کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں مرجت عہودہم و اماناتہم، کہ لوگوں کی امانت داری اور لوگوں کے وعدے کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا، لوگ بے ایمان ہو جائیں گے، لوگ خائن ہو جائیں گے، امانت کو کوئی امانت نہیں سمجھے گا، وعدے کو کوئی وعدہ نہیں سمجھے گا. اے اللہ کے نبی وہ دور اگر آ جائے تو ہم کیا کریں، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ آپ نے فرمایا تاخذون ما تعرفون وتذرون ما تنکرون. اے میری امت کے لوگوں، جو قرآن و سنت میں صحیح باتیں ہیں تم ان باتوں کو اپنا لینا، اور جو غلط باتیں قرآن و سنت میں جن کو غلط کہا گیا ہے اس کو تم چھوڑ دینا. وَتُقْبِلُونَ عَلَىٰ أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ، اور عام لوگوں کو کے بجائے تم اپنے خاص لوگوں کی چنتا کرنا، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو تم کیسے ان فتنوں سے بچا کے رکھنا. آج بہت ساری برائیاں جانتے کیوں پنپتی ہیں؟ بہت ساری برائیاں اس لیے پنپتی ہیں، لوگ کہتے ہیں یار سارا زمانہ کر رہا ہے. سارا زمانہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے اس غلط کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. آپ اپنی اور اپنے پریوار کی فکر کیجیے اور دعا کرتے رہیے، اللہ سے فتنوں سے بچنے کی دعا کرتے رہیے. اللہ کے پیارے نبی دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکی کے کاموں کو کرنے کی اور غلط کاموں کو چھوڑنے کی. وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً، اور اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کے ساتھ کسی فتنے کا ارادہ کرے فَقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، تو اے اللہ مجھے اس حال میں اٹھانا کہ میں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہوں، مجھے فتنے کے بغیر اٹھانا. اللہ کے پیارے نبی ایک کھچر کے اوپر سوار ہیں اور ایک علاقے سے گزر رہے ہیں. اچانک آپ کا کھچر بدکنے لگا. آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ کون سا علاقہ ہے؟ بتایا گیا ہے اللہ کے رسول یہ قبرستان ہے. آپ نے پوچھا کس کی قبر ہے؟ بتایا گیا مشرکوں کی قبر ہے. آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. یہ جو قبریں ہیں یہاں پر ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور یہ جانور اس عذاب کو محسوس کر رہا ہے. اور اگر تم اپنے مردوں کو دفنانا نہ، مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم کو میت کو ہونے والا جو قبر کا عذاب ہے اللہ اس کی آواز تم کو سنا دے. اس کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا تعوذوا باللہ من عذاب النار، اللہ کی پناہ طلب کرو جہنم کے عذاب سے. صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من عذاب النار. پھر آپ نے فرمایا تعوذوا باللہ من فتنۃ القبر، اللہ کی پناہ طلب کرو عذاب قبر کے فتنے سے. صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من فتنۃ القبر. اس کے بعد آپ نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہ کی پناہ طلب کرو فتنوں سے، چاہے وہ فتنے چھپے ہوں چاہے وہ خود فتنے ظاہر ہوں، ہر طریقے کے فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو. صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. تو نبی نے پناہ مانگنے کا حکم. جب بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو کہ اللہ مجھے اور میرے بچوں کو، میرے پریوار کو اے اللہ اس دور کے ان فتنوں سے بچا. اپنے پریوار، اپنی بیوی بچوں کے حق میں دعا کرو کہ اللہ ان کو دیندار بنائے. اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کی ایک دعا کو قرآن کے 19ویں پارے میں نقل کیا کہ اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. یہ دعائیں آپ پڑھیے میرے بھائی. اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس فتنے کے دور میں ہمارے پاس جب تک قرآن و سنت موجود ہے
اور علماء حق کی رہنمائی موجود ہے. انشاءاللہ جو بھی جس دور میں جو بھی فتنہ ہوگا، ہماری جماعت میں ایک شعر گزرا تھا علامہ ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ رحمتیں نازل کرے. اس دور میں جب ایک طرف قادیانیوں کا فتنہ تھا، ایک طرف آریہ سماجیوں کا فتنہ تھا، ایک طرف منکرین حدیث کا فتنہ تھا، جب بھی کوئی فتنہ کھڑا ہوتا کسی اور عالم کی تحریر آتی نہ آتی، کسی اور عالم کی کتاب آتی نہ آتی، علامہ ثناء اللہ امرتسری شیر اہل حدیث اور فاتح قادیان سب سے پہلے کھڑے ہوتے اور اس فتنے کا جواب دیتے. اللہ نے یہ کام لیا تھا ان سے، اور آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی الحمدللہ علماء ایسے علماء موجود ہیں جو وقت کے فتنوں سے آپ کو باخبر کرتے ہیں. اگر کہیں خارجیت کا فتنہ پنپ رہا ہے، کہیں رافضیت کا فتنہ پنپ رہا ہے، کہیں انکار حدیث کا فتنہ پنپ رہا ہے، ایسے علماء موجود ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہیں گے جو ان فتنوں کے بارے میں آپ کو باخبر کرتے رہیں گے. ان علماء کی قدر و قیمت کو سمجھو میرے بھائی، اور ان سے فتنوں کی جانکاری لو اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ان فتنوں سے بچاؤ. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.